الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے کھانے پینے کے آداب وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صحت کے آداب پڑھ چکے ہیں، لباس کے آداب پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اب کھانے پینے کے آداب ہیں، اور ہمارا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ جیسے ایک ماں بچے کو سکھاتی نا، بیٹا یہ مینرز ہیں، یہ طریقہ کار ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، اسی طرح جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائے ہیں اصل وہ ایٹیکیٹس ہیں۔ اصل میں ہمیں بعض دفعہ اپنے اسلامک ایٹیکیٹس کا علم نہیں ہوتا، تو پھر ہم دوسروں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ جو کھا رہے ہیں، جس طرح یہ پی رہے ہیں، اس طرح ایسے ہی کرنا چاہیے، اور یہ مینرز ہیں۔ مینرز وہ نہیں، انہوں نے تو شاید ہم سے ہی لی ہوں کئی چیزیں، لیکن ہم نے اپنے مینرز چھوڑ دیے، ہمیں اپنے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مینرز کیا ہیں، چھوڑنے تو بات کی بات ہے۔ تو جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان مینرز کو سیکھیں گے اور یہ سوچ کے سیکھیں گے نا کہ یہی طریقے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، اس لیے میں نے کرنے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ پہلے بھی کرتے ہو، مگر اب ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ یہ ہمارے دین نے ہمیں طریقہ بتایا، یہ ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا، وہی چیز آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ تو کھانے پینے کے آداب، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے۔ طہارت اور نظافت کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو جائے۔ یہ جو پہلا اصول یہاں میں بتایا گیا ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو واقعی کئی ہمارے پاس جو جراثیم ہماری باڈی میں جاتے ہیں وہ اسی طرح جاتے ہیں کہ ہم کھانے کو بغیر ہاتھ دھوئے ہم کھانے لگتے ہیں۔ کووڈ کے بعد جب ہمیں بتایا گیا تو پھر ہم نے بہت اہتمام کیا، لیکن جب ہمیں ہمارا دین بتاتا تو پھر ہمیں یاد نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیجئے، اور اگر بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لیجئے۔ یاد رکھیے جس کھانے پر خدا کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لیے جائز کر لیتا ہے، شیطان اس کھانے میں سے لیتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ کھانا فلفلنگ نہیں ہوتا، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا جب آپ بسم اللہ کر کے بغیر کھاتے ہیں، اور بسم اللہ سے برکت آتی ہے، یعنی اسی کھانے کے اندر خیر پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کھانا کہیں، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے نا، پتہ نہیں خاص طور پہ ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں ڈر لگتا ہے پتہ نہیں اس کھانے سے پھر بیمار نہ ہو جاؤں، یہ نہ، تو آپ پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا صبح شام کی دعائیں، آپ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھانا آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں آتی۔ سر میں نے یہ کیا تھا، میں پچھلی 4 ٹرپ گئی تھی، ہر دفعہ اینڈ اپ ان ایمرجنسی مجھے ٹرپ لگی تھی۔ جس وقت میں نے یہ کیا، میں پانی کا قطرہ بھی میں اس ٹرپ پہ بیمار تھی۔ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ چیزوں کے اندر برکت پڑ جاتی ہے اور اس کے اندر سے جو شر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے لیے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیے، خاکساری کے ساتھ اکڑوں بیٹھیے، یا 2 زانوں ہو کر بیٹھیے، یا ایک گھٹنا بچھا کر اور ایک کھڑا کر کر بیٹھیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے۔ اب وہ پتہ ہے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس کو تکبر کی سمجھا جاتا نا، یعنی ایسے نہ بیٹھیں کہ جیسے میں بہت یعنی آئی ڈیزرو دس اور مجھے یہ مل گیا تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ کھائیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے دی ہے۔ اور میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ جو بھوک ہے نا وہ بہت بڑا ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ لیکن یہ جس کو بھوک لگی ہو نا اس کو پتا ہے یہ کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ قیامت کے دن کہیں جب انسان اٹھیں گے تو جو حدیث میں آتا ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں کھاتے تھے اس دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ تو کبھی کبھی ہمیں کھانے کی حاجت نہیں بھی ہوتی، بس ہم ٹھوس رہے ہوتے ہیں اپنے اندر کہ بس کھانا ہے ہم نے، اور ایک کے اوپر ایک۔ تو کھانے کو بھی بھوک لگنے پہ کھانا چاہیے، ایسے نہیں کہ بس ہم کھاتے ہی رہیں، ہر ٹائم ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے کھاتے ہی رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یعنی ایک تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، کبھی اسی لیے ٹیک لگا کے نہیں ایسے کھائی تھی۔
اور ہمارے صرف ٹیک لگا میں ہمارا غرور اور تکبر نہیں ہوتا، جس وقت ہم کھانے میں نقص نکالتے ہیں تو وہ بھی تکبر ہی ہے۔ بے شک ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے، ضرورت پڑنے پر بائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ مثلا آپ کوئی چیز ڈال رہے ہیں یا اس طرح ہے تو آپ بائیں ہاتھ سے مدد لے لیں، لیکن رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے۔ شیطان کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو آپ نے فرمایا آپ کبھی نہ کھا سکو، تو وہ کبھی کھا نہیں سکا تھا پھر دائیں ہاتھ سے۔ تو آپ چاہے آپ لیفٹ ہینڈر ہے نا، کئی لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ کہ لکھتے لیفٹ ہینڈ سے، چاہے آپ لکھتے لیفٹ ہینڈ سے، کھانے میں کوشش کے ساتھ رائٹ ہینڈ سے کھائیے۔ اور آج آپ نوٹ کریے گا کہ آج ہمارے یہ مینرز جو ہے نا یہ بھی ختم ہو گئے، جس ہاتھ سے مرضی کھا لیتے۔ کیسے یہ ہاتھ چلتا ہے؟ اگر آپ کو عادت نہیں ہوگی نا، یہ ہاتھ کبھی نہیں چلے گا آپ کا کھانے کے لیے، نہ آپ سے چمچ سے ایسے کیا جائے گا اگر آپ نے کبھی نہیں کھایا۔ اگر آپ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں کھانے کے لیے تو پھر ہی اس ہاتھ سے کھانا ہوگا۔ اور اتنے سارے لوگوں کو آج دیکھا جاتا ہے پانی بھی اٹھا کے ایسے پی لیتے ہیں، کھانا بھی ایسے کھا لیتے ہیں۔ اور کافروں کو آپ دیکھنا، ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، وہ زیادہ تر لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو رائٹ ہینڈ سے آلویز، بچوں کو بھی ہم رائٹ ہینڈ کا ہی کہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے دائیں کی طرف سے برکت بھی ہے، دائیں سمت میں بھی برکت ہے۔ 3 انگلیوں سے کھائیے، یعنی یہ 3 سے کھائیے، اور اگر ضرورت ہو تو پھر یہ ایک ساتھ جوڑ لیں 4 کے ساتھ۔ اور انگلیاں جڑوں تک ساننے سے پرہیز کریں، کہ آپ پورا شوربے کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں یا اس طرح، یہ انگلیوں کو آپ وہ نہ کریں۔ اس میں نیوالا نہ زیادہ بڑا لیجیے اور نہ زیادہ چھوٹا، اور ایک نیوالا نگلنے کے بعد ہی دوسرا نیوالا منہ میں ڈالیے۔ لیکن جب آپ بڑا لیں گے تو تب بھی انسان کتنا برا لگتا ہے، چھوٹا بھی لیں گے تو اتنا چھوٹا تو سارا دن ہی لگا دیں گے کھانے میں۔ روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجیے، یہ گھناؤنی عادت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے سالن ہے نا تو اس کے بعد روٹی کے اوپر ایسے صاف کرتے ہیں، یہ کھانے کی بے حرمتی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، کھانے کی بے حرمتی نہ کریں کبھی بھی۔ ہم خاص طور پہ کھانے کو پھینکنے سے پرہیز کریں، کبھی پھینکنا پڑ ہی جاتا ہے نا، میں تو اتنی توبہ استغفار کرتی ہوں، پھر کیا کریں، کدھر لے کر جائیں، کدھر کو دیں۔ اب وہ فریج میں پڑا ہے، خراب ہو رہا ہے، کیا اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت بھی اللہ سے توبہ استغفار کر کے پھینکیں۔ لیکن یہ عادت ہی نہ ڈالیں کہ کھانے اتنے بچ جائیں کہ اب ہمیں ان کو پھینکنا پڑے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کی بھی ناشکری کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ مجھے ابھی تک نہیں بھولتی ایک عورت کی بات، کہ اس نے بہت مالدار تھی اور وہ اس کے بعد کتنے قرضوں کے اندر ایسے پڑ گئے کہ اس کو مانگنا پڑتا تھا لوگوں سے۔ تو پھر کہتی تھی کہ مجھے صرف یہ یاد پڑتا ہے کہ میں رزق کی بے حرمتی کرتی تھی، میں رزق کو پھینکتی تھی، مجھے یہ بار بار وہ خود ہی کہتی تھی یہ بات، مجھے اس کی یہ بات نہ بھولتی نہیں ہے کہ رزق کی بے حرمتی نہ کریں۔ روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹکنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ اگر روٹی ہے تو اس کو ایسے جھاڑ کے یا پٹک کے رکھ رہے ہیں، وہ نہ کریں۔ یہ ساری کھانے کی بے حرمتی ہے نا، بے عزتی ہے۔ پلیٹ میں اپنی طرف سے کنارے سے کھائیے، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیے اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیے۔ یعنی جب آپ ایک تھال میں کلیکٹیو ایک جگہ کھا رہے ہیں، اب تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی پلیٹ سے کھاتا ہے، لیکن اگر سب مل کے کھا رہے ہیں تو اپنی اپنی طرف سے کھائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینرز سکھائے تھے، وہ لوگ تو زمانے میں ایک ساتھ ہی کھاتے تھے نا۔ نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجئے یا دھو لیجئے اور کھا لیجئے۔ یعنی آپ کا اگر ڈرائی چیز ہے نا، کوئی آپ کے نیچے گر گئی ہے تو اس کو اٹھا کے جھاڑ کے آپ کھا لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی روٹی کی کمی ہے آپ کو، لیکن یہ بھی کھانے کو عزت دینا، اور صرف اس حدیث کی وجہ سے، یہ حدیث ہے کہ اس طرح جھاڑ کے کھا لیا جائے، اور یہ بھی انسان کی عاجزی کی علامت ہے۔ کھانا مل جل کر کھائیے، مل جل کر کھانے سے الفت اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی۔ آج کل مل جل کے کھایا نہیں جاتا، ہر ایک اپنے اپنے ٹائم ہے، لیکن کم از کم ہم دن میں ایک دفعہ ضرور کھائیں۔ ایون آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو غیر مسلم ہیں یہ بھی کہتے ہیں یہ بات کہ the family that eats together stays together۔ ان کو بھی اتنی باتوں کی سمجھ آ گئی، اور ہمارا تو دین ہمیں بتاتا ہے
کہ آپ کھانا مل جل کے کھائیں، اس سے برکت ہوتی ہے. کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیے، پسند نہ ہو تو چھوڑ دیجیے. ہمیں پتہ چلتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، کبھی بھی نہیں. اگر پسند ہوتا کھا لیتے، اگر نہیں پسند ہوتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے. یہ نہیں فرماتے تھے یہ کیا بنا لیا، یہ کیا کر دیا. یہ بعض دفعہ آدمی ایسے کرتے ہیں، بعض دفعہ بچے ایسے کرتے ہیں. گھروں میں ہمیں عادتیں پڑ چکی ہیں بری. کبھی یہ کیوں بنا لیا، یہ تو کل بھی کھایا تھا، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا. یہ اس طرح کے کھانے میں عیب نکالنا اور بار بار جس کو کہتے ہیں کیڑے نکالنا، یہ بھی بے ادبی ہے کھانے کی. بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، بہت گرم جلتا کھانا کھانے سے. کھانے کے دوران ٹھٹھا مارنے اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے. اب نارمل لیکن ٹو مچ ہنس رہے ہیں اور آپ کو پتا پھر پھنس جاتا ہے اور پھر مشکل ہوتی ہے. بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے. بعض لوگوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے سونگ کے کھاتے ہیں. کیوں؟ ویسے آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، خراب تو نہیں ہوا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہر کھانے کو سونگھنے لگے، یہ بری عادت ہے. کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح منہ کھولیے کہ چبتا ہوا کھانا نظر آئے اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں میں سے کچھ نکالیے. اس سے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے. دیکھیں اگر آپ کے منہ میں کھانا ہے اور آپ بول بھی رہے ہیں اور آپ کا کھانا نظر آ رہا ہے نا، اس سے دوسرے کو گھن آئے گی. اس لیے بھی زیادہ باتیں کرنا یا تو آپ کنٹرول میں یا تو الگ بات ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں جس سے دوسروں کو گھن آ سکتی ہے وہ نہ کریں. جیسے کہ آپ ایسے کھانے کو چاٹ رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، آپ دوسرا جو بندہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ کیا کہے گا، اس کو تو گھن آئے گی. آپ جب پوری ہانڈی میں سے اس کو جھوٹا کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب آپ جھوٹا کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خواتین کھانے کے ساتھ ان کا سارا دن کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے. آپ نے چاہے گھر والوں کو کھلانا ہے چاہے مہمانوں کو آنے کے کھلائیں، اس کو جھوٹا نہیں کریں کہ ایک چمچ لے کے اس کو کرتی جا رہی ہیں، پھر ڈال کے اس میں سے چکھ رہی ہیں، پھر ڈال کے اس میں آپ نے اس کو پہلے چکھا ہے. اب جب آپ اس کو دوبارہ ڈالیں گی تو آپ کا جو وہ اندر گیا نا، لیکن وی ڈونٹ کیئر. اندر سے انگلیاں ڈال کے بھی کھا رہے ہیں. کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم نہیں کریں گے، لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور آپ کے بچے دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی یہی سیکھیں گے. کھانا بھی بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پیجیے. البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں اور پانی بھی پی سکتے ہیں. جب کبھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تب آپ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. زمزم آپ کو کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ آپ زمزم کی خاطر کھڑے ہو جائیں اور پھر پئیں. سب کھانے اور پینے بیٹھ کے ہی کھانے بہتر ہیں. اب تو الحمدللہ کہ شادیوں وغیرہ پہ بھی بیٹھ کے ہیں. پہلے زمانے کے اندر ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا تھا، وہ جہاں پہ کھانا لگا تو ساری دنیا کھڑے ہو کے ہی کھا رہی ہے، پی رہے ہیں کھڑے ہو کے، کھا رہے ہیں کھڑے ہو کے، کوئی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی. اب الحمدللہ یہ چیزیں بدلی ہیں کہ بیٹھ کے کھانے کی جگہ بن گئی کہ آپ بیٹھیں اور اطمینان سے کھائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کھڑے ہو کے پانی پینے سے. پلیٹ میں کچھ رہ جائے اگر رقیق ہو تو پی لیجئے، ورنہ انگلی سے چاٹ کر پلیٹ صاف کر لیجئے. اگر یعنی لیکوڈ ہے نا تو آپ اس کو اٹھا کے تاکہ پلیٹ صاف ہو جائے. کھانا یعنی پلیٹ میں مت چھوڑیں. ہم اتنا ہی کیوں نہیں لے لیتے جتنا کہ ہمیں چاہیے ہوتا. مجھے ایک کوئی ریسٹورینٹ کی اونر تھی تو انہوں نے مجھے کہا، ان کے بفے لگتا تھا، کہنے لگی میری آپ سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے درس میں خدا کے لیے لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ کھانا کیوں چھوڑتے ہیں. وہ سوچتے ہیں نا بفے ہے تو ہم نے پے کیا ہوا پر ہیڈ، اتنا کھانا پلیٹوں پہ بھرا ہوا اور ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے جو کہ وہ ایسے ڈال رہے ہیں گاربیج میں. جو آ رہے ہیں ویٹرز وہ ایسے اس طرح ہی چھوڑ کے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پے کیا ہوا ہے، ہم نے $20 پر ہیڈ پے کر دیا تو بس ہمارا اب حق ہو گیا کہ ہم کھانے کو ضائع کریں. یہ اس کا نہیں ہم نقصان کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں، رزق کو ضائع کر رہے ہیں. اور اگر اللہ نے آپ سے رزق چھین لیا تو کیا کریں گے؟